إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے تذکرے میں آج ہم ایک ایسی مجلس کا ذکر کریں گے جس سے موجودہ حالات میں ہماری بہترین رہنمائی ہو سکتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ان دوسا قد عصت و ابت فادعوا اللہ علیہا، کہ میرا قبیلہ دوس وہ نافرمان ہو چکا ہے اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے بد دعا کیجئے، بد دعا کیجئے کہ اللہ ایسے نافرمانوں کو ہلاک کر دے۔ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ان کی یہ بات سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کہنے لگے بلکہ ابھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے ہم نے کہا ہلاکت دوس تباہ ہو گیا، قبیلہ دوس برباد ہو گیا، اس کا کچھ نہیں بچے گا، چونکہ بد دعا کا مطالبہ کیا گیا۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دعا نکلی، بد دعا نہیں نکلی۔ آپ نے کہا اللہم اہد دوسا وأت بہا،
اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جب یہی قبیلہ دوس جو بڑے قبیلے ازد کا ایک حصہ تھا اور عرب کا ایک بڑا ہی طاقتور قبیلہ تھا، اس کے بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کے آ جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے لیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ صحابی رسول ایک طرح سے اپنی قوم سے ان کو تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے، آ کر کہا بد دعا کیجئے، برباد کر دے اللہ ان کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اہد دوسا وأتی بیہا، اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے اور اسے میرے پاس لے آ۔ تاریخ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا جب امام الانبیاء سرور رسول تاجدار کونین کے جسم پر پتھروں کی بارش کی گئی، جسم لہو لہان ہو گیا۔ طائف کی بستی میں جب فرشتے آسمان سے آ کر اجازت لے رہے تھے کہ اجازت دیجئے ہم دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو رکھ کے پیس دیں گے، تو کیا کہا تھا؟ کہا اللہ انہوں نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن وقت دور نہیں، میں تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ تو انہی کے اندر سے مسلمان نکالے گا۔ اور پھر کائنات نے دیکھا کہ اسی طائف سے کیسی کیسی عظیم شخصیتیں، کیسی کیسی ہستیاں اسلام کی خدمت کے لیے آگے بڑھ کر آئی ہیں اور آج تک آ رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ اٹھاتے وقت بھی رحمت کا منبع و مصدر ہے، لیکن مسلمانوں آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسی نفرت کی آگ پھیلانے لگے ہو کہ تمہارے ملک میں ایک غیر مسلم آ کے اگر تمہاری اکانومی کو درست کرنے کے لیے تمہاری فیکٹری میں تمہارے قوانین کے مطابق آ کے عمل کرتا ہے، نوکری اور مزدوری کرتا ہے، تو تم اسے پکڑ کے نہ صرف مارتے ہو، اس کی لاش کو بھی جلا کے رکھ دیتے ہو۔ کہاں کے مسلمان ہو؟ کہاں کے عاشق رسول ہو؟ یقیناً یہ جرم اتنا بڑا ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ پہلے ہی بڑی داغدار ہے، لیکن یہ سیاہ دھبا ہے جسے مٹانے کے لیے صدیاں چاہیے۔ لیکن آج بھی اگر اہل ایمان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں، یقیناً یہ چند لوگ ہیں، لیکن ان چند لوگوں سے سبھی ڈرتے ہیں۔ کوفہ والوں سے آج بھی دنیا سے اگر شکوہ ہے تو کس بات کا؟ ایک ہی بات کا کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا تو تم خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ نکلتے تو صحیح، حسین رضی اللہ عنہ کو تم نے بلایا تھا، ظلم ہونے لگا تھا تو کھڑے تو ہوتے، مانا تم زیاد کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کھڑے ہو کے کہتے تو صحیح کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج یہ چھوٹا سا گروہ اس پورے ملک کو بسا اوقات لگتا ہے یرغمال بنائے ہوئے ہے، اور شرفاء چپ ہیں، خاموش ہیں، لیکن میں پھر بھی سلیوٹ کرتا ہوں کہ اسی موب کے اندر، اسی ہجوم کے اندر سے ایک نوجوان نکلتا ہے جو اس غیر مسلم کے اوپر لیٹ جاتا ہے، خود بھی مار کھاتا ہے، لیکن پاکستان کا چہرہ، اسلام کا یہ حقیقی چہرہ بن کے سامنے ابھرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو نہ مارو، مارنا ہے تو مجھے مار کے اس تک پہنچ سکتے ہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کیا دنیا سے غیر مسلموں کو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، اس کے برعکس آپ نے ان کے ساتھ
زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے، کیونکہ قرآن نے یہ اصول اور فیصلہ دے دیا تھا کہ اس دنیا میں اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ کہا دنیا میں مختلف ادیان رہیں گے اور تم سے امتحان یہی ہے کہ تم دین حق پہ ہو کہ نہیں ہو۔ قرآن نے اصول دے دیا، لا اکراہ فی الدین، تم کسی کو مجبور کر کے دین میں نہیں لا سکتے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوری تاریخ کھنگالی ہے، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین کے دور میں کسی مسلمان نے کسی انسان کو زبردستی کلمہ پڑھوایا ہو۔ جبکہ یہاں کیا صورتحال ہے، ہم اپنے نعرے لگوانا چاہتے ہیں، اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ اس فرقہ واریت نے، اس جاہلانہ سوچ نے ہمیں یہاں تک مجبور کیا کہ ایک بھٹے پہ کام کرنے والی ایک مسیحی عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کا خاوند، ان دونوں کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہوتی ہے تو یہ مسلمان مسجدوں میں اعلان کر کے اس کو پکڑ کے آگ میں جلا دیتے ہیں۔ دو حافظ نوجوانوں کا واقعہ آپ کو شاید بھولا نہ ہو، ان کو گستاخ رسول کہہ کر سڑکوں پہ گھسیٹ گھسیٹ کے مار مار کے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ لیکن مجھے شکوہ اور گلہ اپنوں سے ہے کہ ہم خاموش کیوں ہیں، کیوں نہیں بولتے، کیوں ڈرتے ہیں؟ یقین مانیے یہ جملے مجھے معلوم ہے کہنے آسان نہیں ہیں۔ بہت سارے دیوانے، مجنوں، پاگل اس معاشرے میں موجود ہیں جن کو جنتوں کے ٹکٹ بانٹ کر لوگ بھیج دیتے ہیں کہ فلاں بھی گستاخ رسول ہے، فلاں بھی گستاخ دین ہے، فلاں بھی یہ ہے، لیکن انہیں شرم نہیں آتی وہ کس نبی کا نام لے کر، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ کس نبی کا دعویٰ کر کے، کس نبی سے محبت کا دعویٰ کر کے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ملک بھی بدنام، جس سے اسلام بھی دنیا میں بدنام ہوتا ہے۔ ہمیں یقیناً دکھ ہوتا ہے جب ہندوستان کی سرزمین پر ایک مسلمان کو گھسیٹ کر لاتے ہیں، اس کے سینے پہ چھلانگے مارتے ہیں، اس کو موت پکڑ کے قتل کرتا ہے، یقیناً دل چھلنی ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ چھلنی اس وقت ہوتا ہے جب اسلام کے نام پر کسی انسان کا آپ ناحق خون کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی نظر آتا ہے انسان مجرم ہے، اس نے گستاخی کی ہے، پکڑیے اسے، پولیس کے سپرد کیجئے، عدالت میں لے کر جائیے۔ آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ چوراہے میں، چوک میں، گلی میں، نکڑ میں اپنی عدالت لگائیں، خود ہی اس کے خلاف دعویٰ کریں، خود ہی فیصلہ کریں اور خود ہی سزا سنا دیں۔ جن کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، جن کو نماز کے الفاظ بھی صحیح طرح سے نہیں آتے، وہ مفتی اعظم بن کر فتوے لگائیں گے، علماء کہاں گے؟ یقیناً پاکستان کا چہرہ ایک خوبصورت چہرہ ہے، مسلمانوں کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، اور اس واقعے سے کچھ وقت کے بعد جب مسلمانوں کی پاکستان میں کم از کم بہت بڑی دینی قیادت، تمام مسالک کے علماء سری لنکا ایمبیسی میں جا کر اعلان برات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہ قائدین سارے کے سارے ہاتھ باندھ رہے تھے کہ خدا کے واسطے مت سمجھنا کہ ہمارا اسلام ایسا ہے، ہمارا پاکستان ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو جینے کا حق دیا۔ آپ کے پاس نجران کے عیسائی آئے، ان کے بڑے بڑے راہب آئے، بڑے بڑے ان کے عالم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں ان کے ساتھ بحثیں ہوئی ان کی، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، آخر میں اس بات پہ پہنچے کہ اگر تم نہیں مانتے تو آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، اور مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو بلا لو، ہم اپنے بچوں بیویوں کو بلا لیں گے، اور ہم بیٹھ کر ایک دوسرے پر
یہ اقرار کر کے اعلان کریں گے کہ جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب اترے. لیکن وہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اگر یہ نبی نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. لیکن انہوں نے، جن کے ساتھ قرآن نے کہا کہ اس حد تک بات پہنچ گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانے لگے تو تاریخ شاہد ہے آپ نے ان کو خط لکھ کر دیا، کہا تمہارے کنیسے، تمہاری عبادت گاہیں اسی طرح برقرار رہیں گی، بلکہ یہاں تک کہا تمہارا کاہن نہیں بدلا جائے گا، تمہارا راہب نہیں بدلا جائے گا، تمہارا بشپ نہیں بدلا جائے گا، سب کا سب نظام تم ویسے ہی چلاؤ گے جیسے چلا رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماجرا آتا ہے مقوقس کا، جو مصر کا بادشاہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو میرا خط لے کر اس کے پاس جائے. حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ مصر کی سرزمین پہ جو پہلا مسلمان قدم رکھے وہ میں ہوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر جاتے ہیں، اس کو جا کر خط دکھاتے ہیں، اور خط میں کہا جاتا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری حکومت کو برقرار رکھیں گے، یہاں پر کوئی قابض، کوئی فاتح اس طرف رخ نہیں کرے گا. لیکن مقوقس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں اپنا دین نہیں چھوڑنے والا، میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا، البتہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھوں گا. اور اس کے لیے اس نے کئی تحائف بھیجے جس میں شہد بھی تھا، اور اس نے 2 لونڈیاں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی بہن سیرین قبطیہ رضی اللہ عنہا، دونوں کو بھیجا حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب وہ راستے میں آ رہی ہیں، خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. مسلمانوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے، سنا بڑا تھا مسلمان بڑے وحشی ہوتے ہیں. تو حضرت حاتب نے ان کو بتایا کہ تمہارے ساتھ معاملہ وہاں یہاں سے بھی کہیں اچھا ہوگا. باتیں سنی تو وہ وہیں پہ مسلمان ہو جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آتی ہیں. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوتی ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ علیہ السلام، وہ انہی کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں. اب یہیں پہ بات بس نہیں ہے، بات کو مکمل سنیے گا کہ مقوقس حکمران ہے مصر کا، عیسائیت پہ مسیحیت پہ قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت دیتے ہیں، قبول نہیں کرتا، لیکن تعلقات استوار کرنے کے لیے تحائف دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں. دوسری بہن سیدہ سیرین، ان کی شادی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے کی جاتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں انکم ستفتحون مصر، سنو تم ان قریب مصر کو فتح کرو گے، لیکن یاد رکھنا تم نے وہاں پہ موجود جو مسیحی ہیں، قبطی مسیحی ان کو کہا جاتا ہے، آج بھی وہ اقباط موجود ہیں اور دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے سب سے زیادہ ساتھ دیا، کیونکہ وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے خاندان بھی ہیں اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رشتہ داری ہو چکی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سنو، تمہارا اور ان کا ایک معاہدہ ہے، تمہاری اور ان کی ایک رشتہ داری ہے، دونوں کا خیال رکھنا. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہر غیر مسلم کو ختم کر دو، کلا کما کر دو، نہیں کہا اس کو دعوت دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن کیسی دعوت دو؟ ڈنڈا لے کے، بندوق پکڑ کے نہیں. کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، خوبصورت نصیحت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. اور قرآن نے دوسری جگہ کہا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کو اس طرح ختم کرو کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گرویدہ ہو جائے. اور پھر کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر وہ نہ سمجھے تمہاری اس کے ساتھ بحث ہو جائے تو بحث میں بھی جذباتی نہیں ہونا بلکہ بڑے اچھے انداز سے سمجھانا ہے. ڈنڈا لے کے آپ بندوق کی نوک پر
کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن نے کہا ما علیک الا البلاغ، اے نبی آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ نہیں کسی کو ہدایت دے سکتے، ہدایت کے فیصلے ہم کریں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے آپ دعوت دین لے کر جاؤ، آپ لوگوں کو سمجھاؤ، اللہ کا دین ان تک پہنچاؤ۔ اس لیے کہا جس نے معاہد کو ایگریمنٹ کے ساتھ جو آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ مسیحی ہے، وہ یہودی ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت رہ رہا ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے حقوق غصب کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کتنی سخت باتیں بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو قتل کر دیا ان میں سے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت پر محسوس کی جا سکے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی شخص کی جو اسلامی مملکت میں، مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم بس رہا ہو، اگر اس نے اس پر ظلم کیا تو کل قیامت کا دن ہوگا میں اس شخص کے خلاف مقدمہ خود لڑوں گا۔ تو کیا خیال ہے، ہم اس نبی کی امت ہونے کے باوجود اگر خاموش رہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کا صرف نام لے کر کھانے والے ہیں، ہم ان کا نام لے کر صرف اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا، ان کو کہا ان کو زندگی کا حق بھی دو گے، ان کو عبادت کا حق بھی دو گے، ان کے ساتھ حسن معاشرت، اچھے انداز سے ان کے ساتھ زندگی بھی گزارو گے۔ دو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قادسیہ کے میدان میں موجود ہیں، قادسیہ کے علاقے میں موجود ہیں، ایک جنازہ آیا، دونوں کھڑے ہو گئے۔ جب دونوں کھڑے ہوئے، سہل ابن حنیف اور قیس ابن سعد رضی اللہ عنہما، کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ تو جنازہ مسلمان کا نہیں ہے، تو دونوں بیان کرنے لگے کہ سنو، ہماری آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک یہودی کا جنازہ آیا تھا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور کہنے والے نے کہا تھا کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ نے کہا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو گویا کہ اس کے زندہ رہنے کی تو بات کی بات، اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے لیے حقوق ہے۔ اگر جس جگہ بھی آپ رہ رہے ہو وہاں پہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ آپ کیسا سبق سکھاتے ہو کہ ایک بچہ ایک دکان کے باہر لگے ہوئے کولر سے اگر پانی کا گلاس اٹھا کے پی لیتا ہے تو تم مار مار کے اس کو ختم کر دیتے ہو، اور نام لیتے ہو کہ یہ عیسائی تھا، مسیحی تھا، اس نے ہمارے گلاس کو ہاتھ کیوں لگا دیا؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے کھانے تمہارے لیے حلال کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہودی عورت جس نے کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو چلتا پھرتا دیکھتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے قتل کی اجازت نہیں دی تھی یا حکم نہیں دیا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو، چونکہ کچھ لوگ اس کی وجہ سے شہید ہوئے تو اس کو سزا دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ، حتیٰ کہ وہ مشہور واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ایک بچہ جو آپ کی خدمت میں بھی کبھی کبھی آ جایا کرتا تھا، یہودی کا بیٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہمسایہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ باپ مسلمان نہیں ہوتا لیکن بیٹے سے پیار تھا، لگاؤ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہنے لگے بیٹا اگر کلمہ پڑھ لو تو کیا کمال ہو جائے۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے بھی کہا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلائے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر نکلے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے ایک بندے کو جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لیا ہے۔ ہم جہنم کی آگ میں دھکیلنے تھے اور اس پر فخر کرتے ہیں، میرا نبی تو اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے۔ آخری لمحے تک کوشش کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس بچے نے کلمہ پڑھا اور روح اس کی پرواز ہو گئی۔ لیکن یہ کب ممکن ہوگی آپ کی دعوت
جب آپ ان کے ساتھ اٹھو گے، بیٹھو گے، ملو گے، جلو گے، معاملات کرو گے، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات عام انسانی سطح پر بہترین ہوں گے، تمہارے حسن سلوک سے وہ مسلمان ہوں گے۔ آج بھی یہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کا علاقہ شاہد اور گواہ ہے، وہاں کوئی فاتح نہیں آیا، کوئی لشکر مسلمانوں کا نہیں آیا، وہاں مسلمان تاجر گئے، ان تاجروں کے تجارت کے اصولوں کو دیکھ کر وہاں کی ساری قومیں مسلمان ہو گئیں۔ اخلاق کے، کردار کے مسلمان بنو، نعروں کے مسلمان نہ بنو۔ جب نعروں کے مسلمان بنو گے تو اسی طرح جانوروں کی طرح سلوک کرو گے، تمہارے نعروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس کائنات میں اگر کوئی نعرہ عظیم تر ہو سکتا تھا مسلمانوں کے درمیان تو وہ مہاجر اور انصار کا نعرہ ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس نعرے کی بنیاد پہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے لگے ہیں، لڑنے لگے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا دعوها فإنها منتنہ، تم نے انصاری ہونے کا یا مہاجر ہونے کا نعرہ اگر لگا کر ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے تو اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے نعروں کے مسلمان نہیں، عمل اور کردار کے مسلمان بننے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھیں، اور یاد رکھیں کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قوانین کا خیال رکھنا بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تعلیمات کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔